شروع اللہ کے اس ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ دنیا میں مگن اور دنیا میں لطف اندوز ہونے والا انسان جب مرتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پر منتقل کیا گیا ہے۔ انسان پیدا تو حضرت آدم کی حلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا تھا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ لیکن افسوس، انسان جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے اور کوئی گدھے کی مثل، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے تو کسی کا مزاج سام کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں مگر انسانوں کے اندر جانور چھپا ہوتا ہے، اور بس پھر موت کا فرشتہ اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ انسانوں کا روح اس طرح جسم سے الگ ہوتا ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرا رہا ہو اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دے، اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹے پہ لگا دے اور اسے کھینچ کر باہر نکالے۔ اتنی تکلیف اس انسان کو ہوتی ہے جو قدم قدم پر انسانوں کو تکلیف دیتا ہو اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتا ہو۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس لوح محفوظ پہ جو انسان کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ سانسوں پر مبنی ہوتا ہے، کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ اور انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے ہو، کس طرح انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسانوں کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے اعمال جو تم کرتے رہے ہو، اور یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے اور اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال کو بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی ہے میں اس سے معذرت کر سکوں، مگر افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کے وارث جتنے بھی زمین پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کریں تاکہ قیامت تک پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔